نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آج جس سورت کو پڑھایا جائے گا اس سورت کا نام ہے سورۃ القریش، یا پھر اردو کے لحاظ سے سورہ قریش۔ اس سورت کے اندر آیات، کلمات، حرفوں کی تعداد 4 آیتیں ہیں، 17 کلمے ہیں اور 73 حروف ہیں۔ سورہ نازل ہوا مکۃ المکرمہ میں اصح قول کے مطابق، یعنی اس میں اختلاف بھی ہے۔ یہ سب جتنے دیکھ رہے ہو چھوٹی چھوٹی صورتیں زیادہ تر مکۃ المکرمہ ہی میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 106 ہے، 106، اور نزول کے اعتبار سے 29، 29ویں نمبر میں نازل ہوئی۔ 114 کے حساب سے 29، اور 114 کے حساب سے کہہ رہا ہوں میں۔ سورتیں ٹوٹل کتنے ہیں؟ 114 ہے نا۔ اچھا، نزول کا مرتبہ یہ جو 29 بول رہا ہے، کسی میں 30، کسی میں 17، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی سورہ قرآن کی ہے سورۃ العلق، اقرا، ہے نا۔ کسی نے اس کے علاوہ بھی مانا ہے، سورۃ البقرہ کو بھی کسی نے مانا ہے پہلی سورت، لیکن زیادہ مفسرین کا یہی قول ہے کہ سورہ اقرا ہے۔ اب اس سورہ کا نام قریش کیوں رکھا گیا؟ اس سورت کی پہلی آیت میں دوسرا کلمہ ہے قریش۔ قریش بولتے ہیں قبیلہ کو، قبیلہ قریش۔ قریش حالانکہ لغت میں قریش کا نام ہے مچھلی کا، ایک مچھلی کا نام ہے قریش، اور یہ مچھلی جو ہے تمام مچھلیوں میں، سمندر کی جتنی بھی مچھلیاں ہوتی ہے تمام مچھلیوں میں طاقت میں، قوت میں زبردست ہے۔ تمام جانوروں پر مچھلی کی جتنے بھی مچھلیاں ہیں سب پر یہ غالب آ جاتا ہے، اس کے سامنے کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح قریش جو ہے یہ قبیلہ کنانہ سے ہے، کنانہ قبیلہ، اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا، یہ اس میں سے ایک شخص ایسا تھا کہ جو بہت بڑا طاقت کا مالک تھا قریش میں سے، ہے نا۔ اس لیے کہ سب سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد اسماعیل میں سے قبیلہ بنی کنانہ ہے، اور قبیلہ بنی کنانہ میں سے کیا ہے؟ قبیلہ قریش ہے، اور قبیلہ قریش سے قبیلہ بنو ہاشم ہے، اور قبیلہ بنو ہاشم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بات کلیئر سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پہلے کی سورت جو ہم نے کل پڑھا سورۃ الفیل، اس میں ہاتھی والوں کا ذکر آیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا مطلب یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو مکے والے، قریش والے، اہل قریش، کہ جس طرح ابرہہ بادشاہ اور اس کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا اور تم کو حفاظت میں رکھا، اسی طرح اہل قریش مکۃ المکرمہ میں جو پیدا ہوئے وہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے، اور جب کھیتی باڑی نہیں ہوگی تو کھانے پینے کے لیے بھوکے آدمی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دو سفروں کی اجازت دی، 2 سفروں کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ 2 سفر سے مطلب ایک سفر سردیوں کے موسم میں ہوتا تھا اور ایک سفر گرمیوں کے موسم میں ہوتا تھا۔ سردیوں کے موسم میں یہ لوگ ملک یمن کا سفر کرتے، اور گرمیوں کے موسم میں کس کا سفر کرتے؟ ملک شام کا۔ ملک شام ابھی بھی یہ عزت والا ملک اس کو مانا جاتا بھائی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے انبیاء مدفون بھی ہے، بہت سارے صحابہ کرام ملک شام، ملک یمن میں جو ہے مدفون ہے نا۔ اولیاء کرام بھی، یہاں تک کہ بزرگان دین بھی، بہت سارے لوگ۔ اسی کی طرف مطلب پہلی صورت سے اس صورت کے ساتھ اس صورت کو پہلی صورت سے یعنی سورۃ الفیل کے ساتھ مناسبت ہے، جس طرح کہ ادھر والے جتنے بھی صورتیں پڑھے ایک دوسرے صورت کے ساتھ مناسبت ہے۔ گویا کہ اہل قریش کو رغبت دلائی گئی ہے، اور اہل قریش کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو
کتنی بڑی نعمتیں عطا کی ہے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ظاہرہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل قریش کو جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی وہاں اس کے لیے کوئی ذریعہ معاش ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دو سفروں کی اجازت دی۔ جب دو سفروں کی اجازت دی تو اس کے بدلے میں انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے چاہے کہ اس خانے کعبے کی رب کی عبادت کرے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، بولا ہے نا۔ خانہ کعبہ سے مراد، اس گھر سے مراد خانہ کعبہ یعنی مکۃ المکرمہ، مکۃ المعظمہ، کعبہ شریفہ کی کیا کرے؟ عبادت کرے۔ کعبہ شریفہ کی عبادت کیوں کرنے کے لیے بولا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ بھوکے مر رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے؟ اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے الذی اطعمہم من جوع، انہیں کھانا کھلایا، اللہ نے انہیں بھوک میں، جب یہ بھوکے مر رہے تھے بھوک کی حالت میں انہیں کیا کر رہا ہے؟ کھانا کھلایا، اور ایک خوف سے انہیں کیا امن و امان میں رکھا۔ خوف سے کیا مطلب؟ یعنی خوف سے بچا کر، ڈر سے بچا کر انہیں امن و امان میں رکھا۔ اب یہاں خوف کیا چیز ہے اس کی تفسیر ہم آگے چل کے کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ ہم لفظی معنی اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھو میرے خیال سے ترجمہ آپ لوگ مطالعہ کر کے آئے ہوں گے ضرور، ہے نا؟ عجیب و غریب لگا ہوگا نہ، اس صورت کی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شاید۔ چلو بھائی تو ترجمہ کر دیتے ہیں۔ لِإِلَافِ قریش، سب سے پہلے سمجھو کہ لِإِلاف میں لام یہ علت کا ہے، ایلاف باب افعال کا مصدر ہے جیسے کہ اکرام۔ ایلاف میں جو یا دیکھ رہے ہو یہ اصل میں یا نہیں ہے، حمزہ تھا۔ حمزہ منفردہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا، اصل میں تھا ایلاف، یہ مشکل تھا، آسان کر دیا گیا، ایلاف حمزہ کو یا سے بدل دیا گیا۔ قاعدہ ہی ہے محموز کا، 10 قاعدے آتے ہیں اس میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ حمزہ منفردہ اپنے ماقبل کی حرکت کے موافق ہو جاتا۔ ماقبل کی حرکت نہیں سمجھا، ماقبل اگر کسرہ ہے تو یا بن جائے گا، ماقبل اگر پیش ہے تو واو بن جائے گا، ماقبل اگر زبر ہے تو الف بن جائے گا۔ جیسے آمنا سے آمنا، وہ بھی لفظ یہاں آیا ہے، آمنہم آیا ہے نا، دونوں لفظ آیا ہے۔ تو آمنا یہ ایمان سے ہے، اور ایلاف یہ ایلاف سے ہے جس کا معنی ہے الفت، محبت، انسیت، مانوس کرنا، اور اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے میل دیا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، یعنی الفت ان کے دلوں میں ڈال دی۔ تو ایلاف کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ ایلاف کا معنی ہے مانوس کرانا، اللہ نے ان کو مانوس کرایا، یعنی ان کو انسیت دی، ان کے دل میں الفت ڈالی، محبت ڈالی، انسیت ڈالی۔ کلیئر ہو گیا؟ لِإِلَافِ قریش، قبیلہ قریش یعنی قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے یا مانوس کرنے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ مانوس۔ لِإِلَافِ قریش، لِإِلَافِ قریش، قریش کو مانوس کرنے کی وجہ سے۔ اب دوسرا ایلاف پھر آ رہا ہے، یہ گویا کہ تاکید ہے۔ ایلاف کے بعد پھر دوسرا ایلاف آ رہا ہے نا، صرف لام کو ہٹا لیا گیا، جیسے کہ تاکید قرآن میں سورہ تکاثر میں آیا ہے، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ سوف تعلمون ڈبل بولنے کا کیا معنی ہے؟ تاکید ہے۔ اسی طرح یہاں بھی تاکید ہے، سمجھ میں آیا؟ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، رحلت کا معنی ہوتا ہے سفر۔ اعلیٰ حضرت کے ترجمہ میں وہاں کوچ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ میرے خیال سے کوچ کا مطلب وہاں تم لوگوں نے نہیں سمجھا تھا۔ سمجھا تھا کیا؟ بھائی فلاں آدمی کوچ کر گئے، کوچ کر گئے، کیا کر گئے؟ انتقال کر گئے، کچھ کرنا، دنیا سے کچھ کرنا ہوگا بولتے ہیں نا، وہی ہے۔ کچھ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اسی کو انتقال بھی کہتے ہیں، اسی کو سفر بھی کہتے ہیں۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ دنیا کا یہ مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہے ہو یہ جو بس 2 دن کا سفر ہے، یہ سفر ہم طے کر رہے ہیں۔ 2 دن کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ قیامت میں ایک دن 50 سال کا ہوگا، تو یہاں اگر ہم زیادہ سے زیادہ جیے میکسیمم تو 100 سال، اکا دکا 200 سال چلے جاتا الگ بات ہے، تو اس حساب سے ہم 2 ہی دن دنیا میں رہ پا رہے ہیں، اس لیے بولا گیا یہ شعر۔ سمجھ میں آیا؟ دنیا کے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہے ہو یہ جو بس 2 دن کا سفر ہے۔ رحلت کا معنی ہو گیا سفر۔ شتا یہ سب لفظ پڑھ چکے ہو چھوٹی چھوٹی کتابوں میں، منہاج العربیہ ہی میں، جس کا معنی ہے سردی، صیف کا معنی ہے گرمی۔ اب شتا کو سردی بولو، ٹھنڈی بولو، جارا بولو، مفہوم تو وہی آئے گا نا،
इंसान बोलो बसर बोलो मफहूम तो वही आएगा ना। सैफ का माना है गर्मी, तो हर एक का अलग अलग माना हो गया। इलाफ का माना हो गया मानुस करना। तो अब माना मिला हुआ एक बार, कुरैश को मानुस करने की वजह से उन्हें हिम ज़मीर जो है इलाफ हिम में हुम ज़मीर आया ना, ये जो हुम ज़मीर लौट रहा है कबीले कुरैश की तरफ। कुरैश में तो एक आदमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, तो सारे लोगों की तरफ जब इशारा करेंगे तो हुआ और हुमा तो नहीं आएगा ना, हुम आएगा ना। तो उन्हें मानुस कराया। उन्हें क्या कराया? किससे मानुस कराया? सर्दियों और गर्मियों की तिजारती सफ़र से मानुस कर दिया। अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कर दिया? सर्दियों और गर्मियों की तिजारती सफ़र से क्या कर दिया? वे तिजारत करने के लिए, इसलिए कि मक्कातुल मुकर्रमा में खेती ना खेती है और ना ही मतलब क्या ज़रिया मास। और जब वहाँ खेती बाड़ी नहीं होगी तो आदमी भूखे मरेंगे कि नहीं मरेंगे? तो अल्लाह ताला ने उन्हें दो सफ़रों की इजाज़त दी, इस मुसीबत से उन्हें बचाया। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब अब माना समझ में आ गया, क्लियर हो गया। लिइलाफि कुरैश, कुरैश को मानुस करने के लिए, इलाफिहिम रिहिलतश्शिताइ वस्सैफ, अल्लाह ताला ने कबीले कुरैश को सर्दियों और गर्मियों की तिजारती सफ़र से मानुस कर दिया। तिजारती सफ़रों से क्या कर दिया? सफ़रों से मानुस कर दिया। माना क्लियर हो गया। अब भाई तीसरी आयत में चलो। एक बात याद रखना, गोया कि ये सूरत जो है उसकी थोड़ा सा साने नज़र की तरफ हम इशारा कर देते हैं। अल्लाह ताला की वैसे बेशुमार नियामतें हैं, बेशुमार नियामत है कि नहीं? उन नियामतों में से ये भी एक नियामत है कि कुरैश जो भूखे मरते थे उनको इस भूख से अल्लाह ने क्या कर लिया? बचा लिया। और दूस सफ़रों की मोहब्बत, उल्फत, उनसियत उनके दिलों में अल्लाह ने डाल दी। क्लियर हो गया? तो अब जब ऐसा अल्लाह ने किया तो हमें और आपको बूतों की इबादत छोड़कर किसकी इबादत करना चाहिए? भाई वहाँ के लोग बूतों की इबादत करते थे कि नहीं? करते थे ना। इससे पहले वाले सूरा में क्या बताया कि काफिर भी हज करने के लिए आते थे। वे काफिर भी पहले जब लोग हज करते थे ना, यहूद व नसारा, ये लोग भी हज करते थे मक्कातुल मुकर्रमा में आके। अब ये मक्कातुल मुकर्रमा में जो लोग आके हज करते थे, यमन और शाम के लोग, तो अबरहा बादशाह ने वहाँ क्या बनाया? एक कनीसा उसने खुद बना दिया, हीरे और मोती और जवाहिरात का बढ़िया करके, कि लोग वहाँ तवाफ़ ना करके यहाँ का तवाफ़ करें। तो ये दाव जो उसने चला, अल्लाह ने उनके दाव को, उनकी मकर व फरेब को, तबाही को, उनके मकर व फरेब को तबाही में डाला कि नहीं डाला? बर्बादी में डाला कि नहीं डाला? सारे के सारे लोगों को हिलाक कर दिया, उनके जिस्म को मतलब क्या भूसा बना दिया। अब अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी इज्जत दी इसलिए कि वहाँ अल्लाह का घर है। मक्का में कहाँ है? अल्लाह का। अल्लाह के घर की वजह से लोगों को अभी भी वहाँ इज्जत मिलती है। वहाँ अभी भी मतलब खेती बाड़ी नहीं होती है। यहाँ से अनाज जाता है, हमारे जाते कि नहीं जाते? मुख्तलिफ़ जगहों से अनाज जाता है। अब वहाँ के लोग, हम लोग जो आना जाना करते हैं अरब में, तो हमारे वजह से अभी भी उनको मतलब कि रोज़ी रोटी मिल रही है। ये अल्लाह का ये फजल करम है कि नहीं है? जब ये अल्लाह का फजल करम है तो फिर अल्लाह का होकर रहो, उसी अल्लाह की इबादत करो। किसी बातिल की जो जैसे कि मतलब कि मक्का के लोगों ने, मक्का के कुफारों ने मक्का के अंदर, बैतुल्लाह के अंदर, काबा शरीफ के अंदर 360 बूत रखे हुए थे। कितने रख दिए थे? उनकी इबादत करते थे। अब उनकी इबादत ना करके इनकी इबादत करो, जिसने तुम्हें भूखों में खाना खिलाया। बात क्लियर हो गई? फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तो चाहे कि लोग इस घर के रब की इबादत करें, बंदगी करें। इबादत माना क्लियर हो गया। फलियअबुदू का लफ्ज़ हमको समझना पड़ेगा, असल में है अबादा यअबुदू नसरा यंसुरू से। समझ में आया? तो यअबुदूना वो लोग इबादत करते हैं, लेकिन यअबुदू जो फ़ेल मुजारे का सेगा है उस पर लाम आया है, ले यअबुदू, जैसे ये अमर गायब का सेगा है, ले यफ़अल, ले यफ़अला, ले यफ़अलू, ये नसरा यंसुरू से है, तो हो जाएगा ले यअबुदू, ले यअबुदा, ले यअबुदू। लाम को हटा देंगे तो यअबुदूना होगा। ये लाम अमर कसरा होता है, लेकिन एक कायदा और याद रखो कि लाम अमर जो कसरा होता है उससे पहले अगर फ़ा आ जाए या वाव आ जाए तो फिर वो लाम अमर के कसरा को मुश्किल से आसान करने के लिए साकिन कर देते हैं। फलियअबुदू के बजाय फलियअबुदू अगर पढ़ेंगे तो इसमें आसानी है कि नहीं है? जहाँ भी मतलब या लाम
امر کسرا ہوتا ہے، لام امر تو کسرا ہی ہوتا ہے، اس سے پہلے اگر فا آ جائے یا واو آ جائے، جیسے فلیعبدوا سے پہلے واو اگر آ جائیں گے تو ہم کہیں گے ولیعبدوا، سمجھ میں آیا؟ اس سے پہلے فا آ گیا تو ہم کہیں گے فلیعبدوا، سمجھ میں آ گیا؟ اس کے علاوہ اور بھی قرآن میں اس طرح کے بھرے بھرے لفظ ہے، یعفو کا لفظ بھی آیا، ولیعفو، چاہے کہ وہ لوگ درگزار کر دے، یہ قاعدہ مسلم ہے بھائی، یعنی لام امر کسرا ہے، اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو لام امر کو کیا کر دیتے ہیں؟ ساکن کر دیتے ہیں۔ تو اب معنی ہو گیا کہ چاہے کہ وہ لوگ کون؟ ہم ضمیر کے مرجع ہوئی قبیلہ قریش، قبیلہ قریش جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرے، بندگی کرے، کعبہ شریف کی بندگی کرے۔ اب بات کلیئر ہو گئی؟ آگے کی آیت دیکھو، آیت نمبر 34، الذی اطعمہم من جوع، الذی اطعمہم من جوع، الذی اس میں موصول ہے، اطعامہ یہ بھی باب افعال سے ہے، جیسے کہ اکرمہ اکرام مصدر ہے تو اطعامہ کا اطعام مصدر ہوگا۔ ہم وہی قبیلہ قریش، ضمیر لوٹ رہی ہو قبیلہ قریش کی طرف، وہ اللہ جس نے کھلایا، اطعامہ میں فعل ہوا، ضمیر اللہ ہے، جس نے کھلایا، میں نے وہ اللہ جس نے انہیں کھلایا بھوک میں، اس نے بھوک میں یعنی جسے بھوک میں کھانا دیا، جسے بھوک میں بھوکے مر رہے تھے، وہاں کھیتی نہیں تو پھر بھوک میں کھانا دیا کہ نہیں دیا؟ تو پھر اب کسی اور کی عبادت نہ کر کے، کسی باطل کی عبادت نہ کر کے اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا تم پر فضل و کرم ہے کہ تم جو بھوکے مر رہے تھے تم کو ہر سال میں 2 سفروں کی اجازت اللہ نے دی رکھی ہے۔ اور آگے چل کے 5ویں آیت میں وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور اللہ نے خوف سے بچا کر امن و امان میں رکھا انہیں، ہم ضمیر کا مرجع ہے قبیلہ قریش کو، اور اللہ نے قبیلہ قریش کو جو ہے خوف سے بچا کر، ڈر سے بچا کر، ایک عظیم خوف سے بچا کر جو ہے امن و امان میں رکھا۔ عظیم خوف یہاں جو بولا گیا اس کے کیا ایک معنی ہے؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب یہ لوگ جاتے تھے ملک یمن میں، ملک شام میں، تو وہاں کے اطراف و حوالی میں، اطراف و حوالی کا مطلب سمجھے کہ نہیں سمجھے بھائی؟ یعنی آس پاس کے علاقوں میں قتل و غارت بھی ہوتے تھے۔ کیا ہوتے تھے؟ قتل و غارت ہوتے، مسافر مارے جاتے تھے، لوٹ و کھسوٹ ہوتے، قافلے لوٹے جاتے تھے، لوٹتے تھے۔ لیکن اللہ کا یہ فضل و کرم ہے کہ یہ لوگ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ اہل حرم ہیں۔ حرم ہے کہ مطلب حرمت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، اور یہ حرمت والے عزت والے ان کو کیوں کہتے؟ اس لیے کہ کفار بھی اس خانہ کعبہ کی حج اور طواف کرنے کے لیے آتے تھے، اس گھر کو وہ لوگ بھی حرمت والا مانتا تھا، کیا کرتا تھا؟ اس وجہ سے ان کو جو ہے کسی طرح کی کوئی خوف اور خطرہ نہ ہوتا تھا، اور لوگوں کو تو خطرہ ہوتا تھا۔ قرب و زوار میں لوگ مارے جاتے تھے، مسافر مارے جاتے تھے، قافلے میں لوٹ کھسوٹ ہوتا تھا، لوٹ و کھسوٹ، لیکن ان کی دل میں اللہ نے، اوروں کے دل میں ان کی کو کیا کر دیا؟ محبت ڈال دی اہل حرم کی وجہ سے، کہ یہ تم سے تو لوگ محبت کر رہے ہیں، تمہاری وجہ سے نہیں، تمہاری ذات کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہاں تم رہتے ہو جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اس کی وجہ سے تمہاری عزت ہو گئی ہے، اور لوگ تو مارے جاتے ہیں لیکن تم لوگوں کو ٹچ نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نہیں لوگوں پر؟ اللہ رب العزت ہمیں دین سمجھ کر اس کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آج کا سبق یہیں پر ختم ہو رہا۔